بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بڑا اہم سوال کیا گیا روزے کے حوالے سے کہ روزہ رکھنے والی خواتین خاص کر سنیں کہ اگر کوئی خاتون کوئی ہماری بہن روزے سے تھی، روزے کی حالت میں وہ ایام مخصوصہ اس کے شروع ہو گئے، یعنی پیریڈ شروع ہو گیا، وہ روزے سے تھی، آدھا روزہ گزرا تھا یا بھی روزہ رکھی تھی اور وہ پیریڈ شروع ہو گیا، وہ ایام مخصوصہ شروع ہو گئے، وہ پیریڈ کا وقت شروع ہو گیا، تو ایسی حالت میں کیا وہ روزہ پورا کرے گی یا روزہ توڑ دے گی، یا پھر ان روزوں کا کیا ہوگا، پھر نماز کا کیا ہوگا؟ یہ ساری وضاحت میں آپ کو اپنی اس چھوٹی سی گفتگو میں کر دوں گا۔ حضرات، میں کوشش کرتا ہوں اپنے بھائیوں کو اپنی بہنوں کو بڑی آسان سی گفتگو میں مسائل کا حل بتا دوں، مسئلہ سمجھا دوں، اور تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے بہت آسانی کے ساتھ یہ میرے جو ٹوٹے پھوٹے جملے ہیں ان کے ذریعے سے آپ کو یہ پتہ چل سکے۔ حضرات، اگر کسی بہن کو روزے سے تھی اور روزے کی حالت میں اس کو حیض آ گیا، یعنی ایام مخصوصہ کا جو وہ ٹائم ہے وہ شروع ہو گیا، تو اس کا روزہ اس وقت جو ہے ٹوٹ جائے گا۔ اب وہ روزہ اس کا ٹوٹ گیا اور روزہ اب وہ پورا ہو ہی نہیں سکتا اس کا، چونکہ وہ روزہ تو اس کا ٹوٹ گیا، تو اب وہ کیا کرے گی؟ اب وہ یہ کرے گی، وہ کھا پی سکتی ہے، ظاہر سی بات ہے، اس کا روزہ ٹوٹ گیا، لیکن اب یہ اس کا جتنا بھی وقت ہے، کسی کو 3 دن 5 دن 7 دن اپنی عادت کے مطابق یہ ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ 10 دن، اس سے زیادہ نہیں ہوتا، تو اس کے بعد اس ایام میں یہ روزہ نہیں رکھیں گی، جتنے دن بھی یہ ایام مخصوصہ رہیں گے، یہ پیریڈز کا وقت رہے گا، اس میں روزہ نہیں رکھیں گی، اس میں نماز بھی نہیں پڑھیں گی، نماز بھی نہیں پڑھیں گی، روزہ بھی نہیں رکھیں گی۔ لیکن اب اس میں فرق ہے، جو نماز نہیں پڑھیں گی وہ نماز کی رخصت ہے، معاف ہے، چاہے وہ رمضان کے مہینے میں ہو یا غیر رمضان ہو، نماز معاف ہے۔ رمضان کے علاوہ ان ایام میں نمازیں جو چھوٹی ہیں، یا رمضان میں ان ایام میں جو نمازیں چھوٹی ہیں ایام مخصوصہ میں، وہ نمازیں نہیں پڑھیں گی، ان کی رخصت ہے، چھوٹ ہے۔ لیکن ایام مخصوصہ میں جو روزے چھوٹے ہیں رمضان شریف کے، وہ روزوں کی قضا کریں گی بعد میں رمضان شریف کے، کسی کے 3 5 7 عادت کے مطابق جو بھی ان کا ایام مخصوصہ رہے، ان میں جو ان کے روزے چھوٹے ہیں سامعین حضرات، وہ روزے رمضان شریف کے بعد رکھیں گی۔ یہاں پر ایک خاص بات یہ میں بتا دوں، ہماری بہت سی بہنیں ایسی ہیں کہ وہ شب برات کا روزہ رکھتی ہیں، محرم شریف کا روزہ رکھتی ہیں، اس کے علاوہ عید کے بعد کے بھی روزے رکھتی ہیں، اور بھی سال میں کئی مواقع ایسے ہیں کہ جن پر وہ روزے رکھتی ہے۔ تو دیکھیے، زیادہ تر 90% ہماری بہنیں ایسی ہیں کہ یہ ایام مخصوصہ سے وہ گزرتی ہیں، یا تو جن کی عمر زیادہ ہو گئی وہ اس ایام سے نہیں گزرتی، اور یا کسی مرض کی وجہ سے کسی کو یہ ایام یہ پیریڈس نہیں ہوتے، وہ الگ بات ہے، لیکن تقریباً 90% 95% ایسا ہوتا ہے کہ بہنوں کو رمضان شریف میں یہ وقت آتا ہی آتا ہے، تو ان کے 5 3 7 روزے چھوٹتے ہیں۔ تو جو روزے ان کے چھوٹتے ہیں، تو اب وہ بہنیں جو شعبان کا، شب برات کا روزہ رکھ رہی ہیں، محرم کا روزہ رکھ رہی ہیں، جو یہ نفلی روزے ہیں یا عید کے بعد کا، تو میں ان روزوں کو رکھنے منع نہیں کر رہا، لیکن پہلے یہ روزوں کی قضا مکمل کر لیں۔ آپ عید کے فوراً بعد آپ ان روزوں کی قضا مکمل کر لیں، جو روزے آپ کے رمضان شریف میں چھوٹے تھے۔ اگر کسی وجہ سے ان کی قضا آپ مکمل نہیں کر پائی ہیں، تو جو شب برات رمضان کے علاوہ محرم میں، شب برات میں یا ربیع الاول شریف میں جو روزہ رکھتی ہیں، تو وہ روزہ کی نیت روزہ رکھیں، لیکن یہ جو چھوٹے ہوئے روزے ہیں، ان روزے کو پورے کرنے کی نیت سے، غرض سے وہ روزہ رکھیں، تاکہ آپ کا جو نفلی روزہ ہے، یہ نفلی روزہ آپ نے رکھا تو نفلی روزہ تو اگر آپ نہیں رکھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن جو روزہ آپ کا چھوٹ گیا رمضان شریف میں ایام مخصوصہ کی وجہ سے، وہ نہیں رکھیں گے تو وہ آپ کی ذمہ باقی رہا، تو لہٰذا آپ وہ نفلی روزوں کی جگہ اس روزوں کی قضا کریں۔ اور آپ یہ چاہتی ہیں کہ ہم یہ شب برات اور شعبان کے روزے رکھیں، تو آپ خوشی سے رکھیں، وہ بات میں نے پہلے ہی بتلا دی ہے کہ آپ پہلے ان روزوں کی قضا کر لیں، پھر آپ قضا کر لی، آپ کے ذمہ کوئی روزہ ہے نہیں، تو آپ یہ نفلی روزے رکھ سکتی ہیں۔ لیکن اگر آپ نے ان روزوں کی قضا نہیں کیا تو ان نفلی روزوں کی جگہ آپ وہ قضا والے روزے پورے کریں جو آپ کے چھوٹ چکے ہیں روزے۔
ایسے ہی نفاس والی جو عورتیں ہیں، بچہ پیدا ہونے کے بعد جو نفاس ہوتا ہے، کسی کو رمضان کے مہینے میں بچہ پیدا ہوا تو وہ حالت نفاس میں آ گئی، یہ جو پیریڈ ہے یہ 40 دن کا ہے، 40 دن تک نہ نماز پڑھے گی نہ روزہ رکھے گی، اس میں نماز اور روزہ دونوں کی قضا لازمی ہے، یعنی جو نفاس کی حالت میں روزہ چھوٹا ہے اور جو نماز چھوٹی ہے تو نماز کی بھی قضا کرے گی، یعنی اس وقت سے جب وہ فارغ ہوگی ان 40 دن کے بعد، جب ان سے وہ فراغت حاصل کر لے گی تو کیا کرے گی، وہ نماز کی بھی قضا کرے گی، نماز پڑھے گی چھوٹی ہوئی، اور جو روزے چھوٹے ہیں وہ ان کی بھی قضا کریں گی، ان کو بھی روزوں کو رکھیں گی۔ ایسے ہی ہماری بہت سی بہنیں ہیں کہ زندگی میں ان کے ہر سال روزے چھوٹتے ہوں گے 5 7، تو وہ رکھتی نہیں ہیں۔ میری گزارش ہے اس گفتگو کے مادھیم سے، اس چھوٹی سی تقریر کے مادھیم سے عاجزانہ اپیل گزارش ہے میری بہنوں سے کہ جن کے وہ روزے رہ گئے تو وہ نفلی روزہ نہ رکھیں، وہ اپنا حساب لگا لیں کہ ہر سال میں ہمارے کتنے دن تک یہ ایام رہتے ہیں، وہ تو ان کو پتہ ہوگا، عادت ہوتی ہے ایک، تو عادت کے مطابق جو ان کے یہ روزے چھوٹے ہیں وہ روزے اپنے تھوڑے تھوڑے کر کے پورے کر لیں۔ اگر ہر مہینے میں بھی وہ اگر ان کے 5 چھوٹے ہیں اور وہ 5 ہر مہینے میں روزے رکھیں گی تو انشاءاللہ ایک سال میں 12 سال کے روزے وہ مکمل کر لیں گی۔ تو وہ یہ خیال کر لیں کہ یہ ایام مخصوصہ کب سے شروع ہوئے ہیں، وہ کب سے بالغہ ہوئی ہیں، کب سے یہ ان کو ایام مخصوصہ ہونا شروع ہوئے ہیں، تو وہ سال کا حساب لگا لیں کہ کتنے سال ہمارے روزے چھوٹے ہیں، تو ہمارے کتنے روزے چھوٹ گئے۔ مثال کے طور پر اگر 12 سال کسی کو ہوئے ہیں اور ہر سال میں اس کے 5 روزے چھوٹتے تھے تو 12 پنجے 60، اس کے 60 روزے چھوٹے ہیں تو وہ 60 روزے اپنے مکمل کر لے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ بہت سی بہنوں کا یہ ماننا ہے یا بہت سی بات کرتی ہیں، بتاتی ہیں کہ جیسے ہم نے روزے نہیں رکھے، ہم اس روزے کی وجہ سے کسی فقیر کو کھانا کھلا دیتے ہیں، کسی غریب کو کھانا کھلا دیتے ہیں تو کیا وہ ہمارے روزے کا بدلہ ہو جائے گا؟ ہرگز ہرگز نہیں ہوگا۔ وہ مسئلہ ایک الگ ہے، وہ روزے کا کفارے والا میٹر جو وہ الگ ہے، تو اس کا تو میٹر وہ دوسری میں کلپ میں بتاؤں گا کہ وہ کتنے مسکینوں کو کھانا کھلانا کیا کرنا ہے، لیکن کسی کو اس طریقے سے کھانا کھلا دینا یا کسی کو افطار کرا دینا، بہت سے ہمارے بھائی بہن ہیں وہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم نے افطار کرا دیا، تو افطار کرا دینے سے روزہ نہیں ہوگا، جو روزہ آپ سے چھوٹا ہے وہ روزے کی آپ کو قضا کرنا ہی کرنا ہے۔ تو ہماری جو بہنیں سن رہی ہیں وہ خاص خیال رکھیں کہ جو ان سے یہ روزے چھوٹے ہیں ایام مخصوصہ کی وجہ سے تو وہ اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کریں، نفلی روزوں کی طرف بعد میں آئیں۔ ایسے ہی کسی کو کھلا پلا کر کے یا کسی کو جو ہے پیسے دے کر کے یا کسی کا افطار کرا کر کے وہ یہ سوچ رہی ہوں کہ ہمارا روزہ کا بدلہ ہو جائے گا، تو اس سے سامعین روزے کا بدلہ ہرگز ہرگز نہیں ہوگا، وہ روزے کی قضا کرنا ہی پڑے گی۔